شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رات کے اندھیرے میں گولیاں چلتی ہیں، چیخیں گونجتی ہیں اور دنیا خاموش رہتی ہے۔ کشمیر کی وادی ہو یا فلسطین کی گلیاں، کہیں مائیں اپنے بچوں کو کھو رہی ہیں، کہیں بچے اپنے مستقبل کو۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب صرف سیاسی جنگ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ آخر کیوں مسلمان دنیا بھر میں ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں؟ آج کا مسلمان ایک عجیب دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف وسائل کی کمی نہیں، دوسری طرف امن ناپید ہے۔ دنیا کے کئی خطوں میں مسلمان ظلم، ناانصافی اور جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف، بھوک اور مال و جان کے نقصان سے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزمائشیں امت کا حصہ رہی ہیں، لیکن آج کی آزمائش کیوں اتنی شدت محسوس ہو رہی ہے؟ اسلام کے آغاز سے ہی مسلمانوں کو مخالفت کا سامنا رہا۔ مکہ کی گلیوں میں صحابہ کو اذیتیں دی گئی۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ عہد کا کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ ظلم صرف جسم پر نہیں تھا، بلکہ ایمان کو توڑنے کی کوشش تھی۔ لیکن ایک فرق تھا، اس وقت مسلمان کمزور تھے مگر ان کا ایمان مضبوط تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر تلقین کی اور یہی صبر آخرکار فتح میں بدلا۔ سیرت ابن ہشام میں بیان ہے کہ وہی مظلوم مسلمان چند سالوں بعد فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ ہمیں ایک اصول سکھاتا ہے کہ ظلم عارضی ہوتا ہے اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ آج حالات مختلف ہیں، مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں مگر کمزور نظر آتے ہیں۔ فلسطین میں ظلم، کشمیر میں جبر، دنیا کے کئی حصوں میں ناانصافی، یہ سب ہمیں ایک سوال کی طرف لے جاتے ہیں، کیا ہم واقعی بے بس ہیں یا ہم نے اپنی طاقت کھو دی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے۔ یہ آیت ایک حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ آج امت تقسیم ہے، لسان، قومیت اور فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور دشمن ہمارے خلاف متحد ہیں۔ یہی اندرونی کمزوری ہے، بیرونی ظلم کو بڑھاتی ہے۔ ایک اور بڑی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ ریاض الصالحین میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کا خوف تم میں پیدا ہو جائے گا۔ یہی وہن ہے، جب دل دنیا میں الجھ جائے تو غیرت، جرأت اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، جب بھی کوئی قوم کمزور ہوتی ہے تو ظالم وقت بگاڑتا ہے، لیکن قرآن ایک اور حقیقت بھی بتاتا ہے، اور ظالموں کو ہم مہلت دیتے ہیں پھر اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ یہ مہلت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ آج ہم ایک ایسے دور میں کھڑے ہیں جہاں ظلم عروج پر ہے اور امت آزمائش میں ہے، لیکن سوال یہ نہیں کہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، اصل سوال یہ ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم صرف تماشائی ہیں یا ہم نے اپنا کردار بھلا دیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن انصاف کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں حقیقت واضح ہوتی ہے۔ ظلم صرف باہر نہیں بلکہ ہماری کمزوریوں کا عکس بھی ہے۔ مسلمانوں پر بڑھتا ہوا ظلم صرف ایک عالمی مسئلہ نہیں، یہ ایک روحانی پیغام ہے، ایک یاد دہانی کہ ہم اپنے اصل راستے سے ہٹ چکے ہیں، لیکن امید باقی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، اور مایوس نہ ہو، نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ وعدہ ہے لیکن شرط کے ساتھ، ایمان، اتحاد اور عمل۔ اگر ہم خود کو بدل لیں تو حالات بھی بدل جائیں گے۔ یہ کہانی ہمیں ڈراتی نہیں بلکہ جگاتی ہے۔ اب فیصلہ ہمارا ہے، کیا ہم صرف مظلوم رہیں گے یا دوبارہ ایک مضبوط امت بنیں گے؟ فیصلہ آپ کا ہے۔